قرآن مجید کا 56واں سورہ سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے، فكانت هباء منبثا، پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ وكنتم ازواجا ثلاثة، اور تم 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، پھر دانے ہاتھ والے، اور کیا کہنا دانے ہاتھ والوں کا۔ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، بائیں ہاتھ والے، اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں۔ اولئک المقربون، وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، اور کچھ آخری دور کے ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد ہمیشہ جمع رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے۔ بأکواب وأباریق وکأس من معین، پیالے اور روٹی دار کنٹر اور شراب کے جام لیے ہوئے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی۔ وحور عین، اور کشادہ چشم حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنود، جیسے سر بستہ موتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے نہ گناہ کی باتیں، صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، اور داہنی طرف والے اصحاب، کیا کہنا ان اصحاب یمین کا۔ في سدر مخضود، بے کانٹے کی بیر، وطلح منضود، لدے گتھے ہوئے کیلے، وظل ممدود، پھیلے ہوئے سائے، وماء مسکوب، جھرنے سے گرتے ہوئے پانی، وفاکہۃ کثیرہ، کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے، فجعلناہن ابکارا، تو انہیں نت نئی بنایا ہے۔ عربا اترابا لاصحاب الیمین، یہ کواریاں اور آپس میں ہمجولیاں ہوں گی، یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہے۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، جن کا ایک گروہ
پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ اس کے بعد تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ تھوہر کے درخت کے کھانے والے ہوگے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا۔ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو تم رحم میں ڈالتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ
ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ فسبح باسم ربك العظیم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ بڑا محترم قرآن ہے، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے۔ لا يمسه إلا المطهرون، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقكم انکم تکذبون، اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے کہ اس کا انکار کرتے رہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے؟ وانتم حينئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، بس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو؟ فاما ان کان من المقربین، پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، تو اس کے لیے آسائش، خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں چھونک دینے کی سزا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق اور یقینی ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنا
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما
فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قرآن مجید کا 55واں سورہ سورہ رحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن وہ خدا بڑا مہربان ہے. علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان انسان کو پیدا کیا ہے. علمہ البیان اور اسے بیان سکھایا ہے. الشمس والقمر بحسبان آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے. ألا تطغوا في الميزان تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو. والأرض وضعها للأنام اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے ہیں اور وہ کھجورے ہیں جن کے ہوٹھوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. والحب ذو العصف والريحان وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں
اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین، وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان، جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے دونوں گروہ ہم عنقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اعتراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تمہارے اوپر آگ کا سبز شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغات ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان اور دونوں باغات درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں میں ہر میوے کے جوڑے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان یہ لوگ ان فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اطلس کے ہوں گے اور دونوں باغات کے میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہ ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ، یاقوت اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ مدهامتان دونوں نہایت درجے سرسبز و شاداب ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما عينان نضاختان ان دونوں باغات میں بھی دو جوش مارتے چشمے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان دونوں باغات میں میوے، کھجورے اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فيهن خيرات حسان
ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ حور مقصورات في الخيام وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے.